इस्लाम दुनिया का सबसे ज्यादा ग्रो होने वाला रिलीजन है। दुनिया में हर जगह से लोग ते दर ते इस्लाम की तरफ आते हैं और इस्लाम कबूल करते हैं। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे शख्स की है जो कहता था इस्लाम एक झूठ है और कुरान नाउजुबिल्लाह एक जहर है, लेकिन उसने खुद इस्लाम के खिलाफ किताब लिखते लिखते कलमा पढ़ लिया। आइए जानते हैं हमारे भाई जोरम वैन क्लेवेरेन की कहानी। न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा। जोरम वैन क्लेवेरेन 23 जनवरी 1979 में नीदरलैंड के दारुल हुकूमत एम्स्टर्डम में पैदा हुए। जोरम का ताल्लुक एक क्रिश्चियन फैमिली से था जो एक इंतहाई मजहबी और प्रोटेस्टेंट फैमिली थी। जोरम ने जब अपनी हाई स्टडीज़ कंप्लीट की तो उन्होंने कंपैरेटिव रिलीजन्स पढ़ना शुरू कर दिया। कंपैरेटिव रिलीजन्स बेसिकली मुख्तलिफ मज़हब की स्टडीज़ को कहते हैं। जोरम ने कई साल टीचिंग भी की। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जोरम एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा थे जो इस्लाम को फैलने से रोकने के लिए बनाई गई थी, जिसका नाम फ्रीडम पार्टी था। और ये पार्टी एक ऐसे आदमी ने बनाई थी जो खुद एक एंटी मुस्लिम क्रिश्चियन था। इन लोगों का मकसद दुनिया को ये बताना था कि इस्लाम एक झूठ है और बुराई है, और जोरम ने भी ये पार्टी इसी मकसद के लिए ज्वाइन की थी। जोरम ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो भी यही समझते थे कि इस्लाम एक झूठ है और मुसलमान टेररिस्ट हैं, और मुसलमान बहुत जुनूनी किस्म के होते हैं, और उनके इस नज़रिए को एक हादसे ने और ज़्यादा पुख्ता कर दिया। उन्होंने बताया कि जब वो कंपैरेटिव रिलीजन्स की स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ उन्होंने एक हादसा देखा। एक इंसान ने एक थियो वैन गोग नामी आदमी को बेरहमी से कत्ल कर दिया था। इसके बाद जोरम ने कहा कि मैंने ये सोच कर कि इस्लाम एक बुराई है और ख़तरा है और हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता है, लिहाजा इसको रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। और इसी वजह से जोरम ने फ्रीडम पार्टी ज्वाइन की और एक एंटी इस्लामिक बुक लिखना शुरू कर दी, जिसका मकसद दुनिया को ये दिखाना था कि इस्लाम क्यों दुनिया के लिए ख़तरा है और क्यों इससे बचना चाहिए। दोस्तों, जोरम ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि जब वो 16-17 साल के थे तो उनके दिमाग में ईसाइयत को लेकर एक सवाल उभरा था जो उन्होंने अपने मज़हब की किताबों में पढ़ा था कि खुदा की ज़ात लाफानी है, वो कभी फ़ना नहीं होने वाला। दोस्तों, हम मुसलमानों को यह अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं और अल्लाह ने उन्हें ज़िंदा इस दुनिया से उठा लिया था, एंड बिफोर द डे ऑफ जजमेंट अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा ज़मीन पर भेजेंगे। लेकिन ईसाई ये सब नहीं मानते। ईसाइयों का ये मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं और वो ईसा अलैहिस्सलाम को ही अपना खुदा मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो चुका है। यही सवाल था जो कि जोरम के दिमाग में उभरा कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदा हैं तो खुदा की ज़ात तो लाफानी है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम का तो विसाल हो चुका है, तो वो लाफानी कैसे हुए? और यही फ़ानी और लाफानी का सवाल था जो उनके समझ में नहीं आया और उन्हें ये बात लॉजिकल नहीं लगी। जोरम ने मज़ीद बताया कि जब उन्होंने यही सवाल अपने मज़हब के बुज़ुर्गों और पादरियों से किया तो वहाँ से भी उनके इस सवाल का सेटिस्फाइड जवाब ना मिल सका और उन्होंने सवाल को ऐसे ही छोड़ दिया। और अब जब जोरम ने ये किताब एंटी इस्लामिक बुक लिखना शुरू की तो ये सवाल फिर से उनके जहन में आया, लेकिन अब की बार उन्हें उनके सवाल का जवाब मिला और इस्लाम के ज़रिए मिला। जो किताब वो लिख रहे थे वो एक रिलीजियस किताब थी जो वो ईसाई तर्ज पर लिख रहे थे, जिसका मकसद दुनिया को यह बताना था कि इस्लाम क्यों मज़हब के तौर पर ख़तरनाक है। उन्होंने बताया कि किताब के लिए उन्होंने क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड का कंपैरिजन किया, तो उन्हें इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में एक वर्ड मिला तौहीद, जिसका मतलब था कि खुदा एक है और उसका कोई शरीक नहीं। और उन्होंने बताया कि यह बात मुझे ज़्यादा लॉजिकल लगी और यही बात मेरे दिमाग में आई कि तौहीद का यह कॉन्सेप्ट क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में क्यों नहीं है, जिसका जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने फिर से अपने मज़हब की किताबें पढ़ीं और ओल्ड टेस्टिमेंट एंड न्यू टेस्टिमेंट दोनों में ही उन्हें खुदा के एक होने की दलीलें मिली। और उन्होंने बताया कि न्यू टेस्टिमेंट में उन्होंने जीसस क्राइस्ट का एक वाक़या पढ़ा जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, उनसे पूछा कि ज़िंदगी में अहम तरीन चीज़ क्या है, मैं जन्नत कैसे पा सकता हूँ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, 2 चीज़ें हैं, ए इसराइल, तुम्हारा खुदा एक है और अपने पड़ोसियों के साथ ऐसा सलूक करो जैसा तुम अपने साथ चाहते हो। तो जोरम ने सोचा कि अच्छा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी एक ही खुदा की दावत दे रहे हैं
اور مجھے پرانے اور نئے عہد نامے میں بھی ایک ہی خدا کا ذکر ملا جو کہ بائبل میں نہیں تھا، اور کئی ہفتوں کی ریسرچ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ٹھیک ہے، خدا ایک ہے اور یہی حق ہے۔ جورم نے مزید اپنے انٹرویو میں بتایا کہ میں جب یہ کتاب لکھ رہا تھا تو اسلام اور عیسائیت کو لے کر میرے دماغ میں بہت سے سوالات تھے جن کو میں خود حل نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے لیے میں نے بہت سے اتھارٹیز کو خط لکھے، اور ایک خط میں نے کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر شیخ عبدالحکیم مراد کو بھی لکھا اور انہیں بتایا کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں اور اب یہ سوچتا ہوں کہ میرا یہ ماننا کیوں ہے کہ اسلام ایک خطرہ ہے، اور وغیرہ وغیرہ، جس پر انہوں نے میرے سوالات کے نہ صرف جواب دیے بلکہ بہت سی کتابیں بھی پریفرڈ کی جو کہ میں نے پڑھی۔ اب یہاں جورم نے یہ تو تسلیم کر لیا تھا کہ خدا ایک ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، اور ان کی طرح اور بھی بہت سے پیغمبر دنیا میں آئے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر تسلیم نہیں کیا تھا، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اچھا انسان نہیں سمجھتا تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرے پیغمبروں کے ساتھ موازنہ کرنا شروع کر دیا۔ دوستوں، جب انسان کسی چیز پر یقین نہ کرنا چاہے تو وہ اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے بہت سے دلائل ڈھونڈتا ہے اور خود کو تسلیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ جورم کے ساتھ بھی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرے پیغمبروں کے ساتھ موازنہ کیا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب میں نے باقی پیغمبروں کو پیغمبر مان لیا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں نہیں مانا؟ اور جب مجھے کوئی جواب نہ ملا تو میں نے خود کو یہ تسلی دی کہ شاید اس لیے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی بیویاں تھیں، لیکن ہسٹری میں دوسرے بہت سے پیغمبروں کی بھی بہت سی بیویاں تھیں جن کا کوئی نہ کوئی ریزن تھا، اور اسی طرح میری یہ دلیل بھی ختم ہو گئی، اور بالآخر میں نے یہ مان لیا کہ شاید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیغمبر تھے، لیکن اس بات پر مجھے ابھی یقین نہیں ہوا تھا، اور اسی وجہ سے میں نے ایک بار پھر ریسرچ شروع کی۔ عبدالحکیم مراد نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ تم نے جو کتابیں پڑھی تھیں وہ غیر مسلموں کی لکھی ہوئی تھیں، مسلموں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھو۔ اور جورم نے مارٹن لنکس کی کتاب پڑھی جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر مبنی تھی، اور جورم نے کہا کہ جب میں نے وہ کتاب پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں میرے ذہن میں جتنے بھی مسکنسیپشنز تھے سب دور ہو گئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک باپ کے روپ میں پایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ٹیچر کے روپ میں پایا، ایک دوست کے روپ میں پایا، اور جس چیز نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سب سے زیادہ حیران کیا وہ ایک واقعہ تھا، ایک عورت ہندا کا واقعہ۔ دوستوں، بہت سے مسلمان اس واقعے کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ جنگ احد کے موقع پر ابو سفیان کی بیوی ہندا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، اور نہ صرف اس نے شہید کیا تھا بلکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسد خاکی کی بہت بے حرمتی بھی کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندا کو بغیر کچھ کہے معاف کر دیا تھا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کی جورم بات کر رہے ہیں۔ جورم نے کہا کہ اس بات نے مجھے کافی حیران کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی عورت کو بغیر کچھ کہے معاف کر دیا جس نے آپ کے محبوب چچا کو شہید کر دیا، حالانکہ میں سوچ رہا تھا کہ اب ہندا نہیں بچے گی۔ اس چیز نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ایسا انسان کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا، یہ سچ میں اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ دوستوں، اب اس بات کا اقرار کرنے کے بعد جورم کو ایک چیز کا احساس ہوا جس نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ جورم نے بتایا کہ میں پہلے ہی یہ اقرار کر چکا تھا کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اب میں یہ اقرار کر رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور پیغمبر ہیں، تو یہ تو آلموسٹ شہادت ہے۔ اب اس چیز کا احساس ہونے کے بعد میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا کہ میں تو ایک اسلام مخالف کتاب لکھ رہا تھا اور اب خود شہادت دے رہا ہوں۔ اس بات کا احساس ہونے کے بعد میں نے سب کچھ بند کیا، کتابیں جو پڑھ رہا تھا سب بند کیں اور اٹھا کر رکھنے لگا کہ بس اب میں غلط طرف جا رہا ہوں، اب مجھے یہ سب بند کرنا چاہیے۔ دوستوں، جورم نے مزید بتایا، جب میں یہ سوچ کر بک شیلف میں کتابیں رکھنے لگا تو میری شیلف میں بہت سی کتابیں تھیں، ان میں سے بہت سی نیچے گر گئیں، اور گرنے والی کتابوں میں قرآن پاک بھی تھا۔ میں نے جب قرآن پاک اٹھایا تو موضوعاتی طور پر میرے ہاتھ سے قرآن کا جو پیج کھلا اس میں ایک آیت تھی جس میں لکھا تھا "It's not the eyes that are blind but the heart"، اور میں یہ پڑھ کر شوق زدہ رہ گیا کیونکہ یہی میری سچویشن تھی۔
کہ میں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لیا تھا کہ کیا حق ہے، لیکن میرا دل اندھا ہو گیا تھا۔ پھر یہ آیت پڑھنے کے بعد میں نے خدا سے صرف ایک بات کہی کہ اگر یہ سب سچ ہے تو مجھے 100% سیٹسفائیڈ کر دے خدا۔ دوستوں، اس واقعے کے بعد جورم نے بتایا کہ میں اس واقعے کے دوسرے دن جب صبح اٹھا تو قدرتی طور پر میرا دل بہت پرسکون تھا۔ اس سب سے پہلے جتنی مجھے ٹینشنز تھیں، جتنی پریشانیاں تھیں، وہ سب ختم ہو گئی تھیں اور میں بہت پرسکون تھا اور ایک عجیب سی راحت محسوس کر رہا تھا۔ اور تب مجھے لگا کہ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور اب الحمدللہ ہمارے بھائی جورم ہمارے دینی بھائی بھی ہیں، اب وہ مسلمان ہیں الحمدللہ۔ دوستوں، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ جب انسان اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو وہ اس ایک قدم کے بدلے 100 قدم اپنے بندے کی طرف بڑھاتا ہے۔ اور جو بات مجھے جورم بھائی کی اچھی لگی وہ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، وہ اصل میں قرآن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جی کر دکھایا ہے، ان کی سنت پر عمل کریں، میری یہی لوگوں کو ایڈوائس ہے۔ دوستوں، اللہ نے دین اسلام کو ہمارے لیے آسان کر دیا ہے، بس ہمیں سمجھنے کی دیری ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دینی بھائی جورم وین کلیورن پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اور جانے سے پہلے میری ان لوگوں سے گزارش ہے جو میری ویڈیوز تو دیکھتے ہیں لیکن چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ مور آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اب میں ملتی ہوں آپ سے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کوئی اور ہے۔